عاص بن وائل السہمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب اس ہڈی کو زندہ کر لے گا۔ ہڈی اس کے ہاتھ میں تھی اور ہڈی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور پھر اسے ہاتھ میں مسلا اور وہ بالکل نرم ہو چکی تھی، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ پھر اس نے پھونک ماری اور وہ ساری ہوا میں اڑ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اسے تیرا رب زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا رب صرف اسے ہی نہیں بلکہ تجھے بھی زندہ کرے گا اور تجھے جہنم کی آگ کا ذائقہ چکھائے گا۔ ابھی آپ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ جبریل علیہ السلام آ گئے اور قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو دیکھو انسان کو جسے میں نے گندے پانی سے بنایا، یہ مجھے کہتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ اس بدبخت کو بتا دے کہ جس رب نے تجھے اس وقت پیدا کیا جب تو کچھ نہ تھا، وہی تجھے دوبارہ زندہ کر کے بھی دکھاوے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، اکڑ کر چلنے والے، اپنے حسن پر ناز کرنے والے کہاں ہے؟ لیمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود فرمائے گا، للہ الواحد القہار، کہ آج اکیلا اللہ کی بادشاہی ہے۔ جس جہاں کو چھوڑ جانا ہو اس سے جی لگانے والے بھی کیسے نادان ہیں، کیسے نادان ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب زمین انسانوں کو باہر نکال رہی ہوگی، مرد نکل رہے ہوں گے، عورتیں نکل رہی ہوگی اور معصوم بچے نکل رہے ہوں گے، ایسے جیسے کہ دانہ اگتا ہے، ایسے جیسے گھاس اگتی ہے، ایسے جیسے چاول اگتا ہے، ایسے جیسے درخت نکلتا ہے، اور زمین اپنا سینہ چیر دے گی۔ اور یوم یخرجون من الاجداث سراعا، تیزی سے لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة، ایک آواز، ان كانت الا صيحة واحدة، ایک آواز، فانما هي زجرة واحدة، ایک آواز، فاذا هم بالساهرة، وہ آواز ہمیں ایک میدان میں کھڑا کر دے گی۔ وہ کیسا خوفناک دن ہوگا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ یوم تشقق السماء بالغمام، آسمان پھٹے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرشتے اتریں گے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، آج اپنی رب کی حکومت دیکھ لو گے کہ کیسی طاقتور ہے۔ اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، زمین توڑ دی گئی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آج اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ اتر رہا ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آج اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے۔ یوم نسیر الجبال، پہاڑ بھی ہٹ جائے گا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین ننگی ہو جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم انہیں جمع کر دیں گے۔ کیسے جمع کریں گے؟ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ننگے بدن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہائے ہماری بے پردگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الامر اشد من ذاک، اے عائشہ، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، ایسا سخت حال ہوگا کہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسان، مرد و عورت چل رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم
کوئی کسی کو ایک نظر بھی نہیں دیکھ سکے گا، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوگی، گلے جھوچھلتے ہوئے ہوں گے، دل اڑ رہے ہوں گے، وجود تھر تھرا رہا ہوگا، ٹانگیں کانپتی ہوئی، لرزتی ہوئی، ٹانگیں وجود کو اٹھانے سے انکار کر رہی ہوگی، لیکن آج کھڑا ہونا اللہ کے سامنے، آج اللہ خود آنے والا ہے، ابھی عدالت لگنے والی ہے، ابھی ترازو آنے والا ہے، ابھی جنت اور دوزخ آنے والا ہے، ابھی پل صراط آنے والا ہے، ابھی اللہ اپنے عرش کے ساتھ آنے والا ہے، ابھی حساب و کتاب کا نظام چلنے والا ہے، ابھی تو سب چوپٹ میدان میں کھڑے ہیں کہ ایک دم دھماکہ ہوگا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ پہنچ گئے اپنے عرش کے ساتھ، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت آ جائے، وہ کھینچی چلی آئی اپنی ساری خوشبوؤں کے ساتھ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، دوزخ آ جائے، وہ کھینچی چلی آئی اپنی دھوئیں اور آگ اور انگاروں اور پتھروں اور سانپوں اور بچھو کے ساتھ۔ جہنم کوئی ایسی حوالات نہیں کہ اللہ دو چار دن رکھ کر آگے بھیج دے گا، اس کی آگ وہ ہے جس کو کھول دے پانی کا ایک لوٹا 7 سمندروں میں ڈال دے تو 7 سمندر ابلنے لگ جائے گا، اس میں انسان گھومے گا، مرد عورت گھومیں گے جیسے چاول ہانڈی میں گھومتے ہیں، کبھی ہانڈی کا ڈھکن اتار کر چاول کو ابلتا ہوا دیکھا کرے، اسی طرح مرد اور عورت جہنم میں گھوم رہے ہوں گے۔